پھر سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ٹاک ٹو یور بیبی اے لاٹ، بیبی سے بہت زیادہ باتیں کرنی چاہیے. اس سے بیبی کی ویکیبلری انکریز ہوتی ہے اور اس کا آئی کیو لیول بہتر ہو جاتا ہے. پھر اگر کوئی کتاب ہو تو بیبی کے ساتھ اس کتاب کو مل کر پڑھنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر 6 مہینے کا بیبی ہو تو ریڈ ایز اف یو آر ایکسپلیننگ نیو کنسپٹ ٹو دی بیبی، یعنی 6 مہینے کے بچے کو ایسے بات سمجھائیں جیسے کلاس میں پروفیسر کوئی نئے کنسپٹ کو سمجھا رہا ہوتا ہے. اور اگر 12 مہینے کا بیبی ہو جائے تو ٹاک اباؤٹ پکچرز ان دی بک، کتاب کے اندر جو پکچرز ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی اس بیبی سے باتیں کریں تو 12 مہینے کا بیبی ان کو سمجھ سکتا ہے. 18 منتھ کا جو بیبی ہوتا ہے اس کے اندر ریڈنگ کے بارے میں بہت ڈرامیٹک چینج آتی ہے. حتیٰ کہ 3 سال کا جو چائلڈ ہوتا ہے وہ ریڈنگ کے یعنی ذریعے سے پورا علم حاصل کر سکتا ہے، اور 5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کتاب کو ریڈ کر کے اس سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے. پھر سائنٹیفک ریسرچ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پریز یور چائلڈ، اپنے چائلڈ کی خوب تعریف کرو. بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو بچے کے سامنے اس کی کوشش کو پریز کرو. ایک ہوتا ہے بچے کو پریز کرنا، اگر بچے کو پریز کیا جائے تو اس بچے کا مائنڈ فکس ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی کوشش کو پریز کیا جائے تو اس سے پھر بچے کے اندر آئندہ مزید محنت کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پریز اے بائی لنگول بیبی، اس سے اس کا آئی کیو اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. پھر ڈیولپ ہیلدی سلیپنگ پیٹرن، بچے کے سونے کا جو پیٹرن ہے وہ جتنا جلدی ہو اتنا زیادہ اس کو فکس کر دینا چاہیے. ماؤں کو چاہیے کہ دے شوڈ ٹرائی ٹو بریسٹ فیڈ دی بیبی، اس سے ان کا آئی کیو لیول بہتر ہوتا ہے. بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا دودھ استعمال کرتے ہیں. پھر گیو ہیلدی فوڈ ٹو یور بیبی، جب بیبی بڑا ہو جائے تو ان کو ہیلدی فوڈ دینا چاہیے. سٹ ود دیم اینڈ ایٹ ود دیم، ماں ان کے پاس بیٹھے، خود بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے، اس سے بچوں کو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. تو بی جینٹل وین پوٹی ٹریننگ، جب پوٹی ٹریننگ کرنی ہو اس وقت ماں کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو بلکہ جینٹلی ان کو ہر چیز سمجھائے. پھر بچے کے لیے اگر کھلونے ڈھونڈنے ہیں تو ایسے کھلونے ڈھونڈے جائیں جو پرووک کریں سیکنگ سسٹم آف برین، یعنی جس سے بچے کھیلیں، ان کو جوڑیں اور اس میں ان کا دماغ بھی استعمال ہو. ایسے کھلونے ڈھونڈنے چاہیے. یہ امیجنیشن پاور کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ایسے بچے میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں پھر بہت اچھا ورک کرتے ہیں. پھر یوز پلے ٹو ڈیولپ ایگزیکٹو فنکشن اسکل، بچوں کے ساتھ جو کھیل کھیلیں تو وہ ایسے کھیل کھیلیں کہ کھیل کے دوران بھی بچے لرن کر سکیں، وہ سمجھیں کہ فوکس کسی چیز پہ کیسے کرتے ہیں، کسی کام کو ہولڈ کیسے کرتے ہیں، اور اس میں مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایئرپورٹ کنٹرول روم کے بارے میں کوئی کھیل ہو تو بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ کنٹرول روم کیا ہوتا ہے، فلائٹ کیسے آتی ہے، کیسے اترتی ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. ایسے کھیل کھیلنے سے بچے کی جو ویژن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور چائلڈ بیکم گڈ ایٹ میتھ، ایسے بچے میتھ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو بچے سے کوشچن بھی پوچھنے چاہیے. آسک وائی اینڈ واٹ ایف کوشچنز.
جب کوئی بچہ کام کر رہا ہو تو کئی مرتبہ بچہ غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ فوراً اس کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے نہیں کرو، ایسے کرو. ریسرچ نے یہ بتایا کہ فوراً نہیں ٹوکنا چاہیے بلکہ 3 سیکنڈ کا وقفہ دینا چاہیے تاکہ بچہ غلطی کر رہا ہو اور اس کو فیل ہو کہ میں نے غلطی کیا تھا پھر مجھے ٹھیک کیا گیا ہے. اس سے بچہ پھر لرن کرتا ہے. بچہ مسٹیکس کر کے اس سے سیکھے تو یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہوتی ہے. پھر بچہ جب ذرا ٹف ٹائم دینے لگے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی چائلڈ از بیہیونگ بیڈلی. بچہ جب بیڈلی بیہیو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوا کرتی ہے. ایک ریزن یہ کہ بچے ٹائرڈ ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ بچے ہنگری ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ بچے بور ہو چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹف ٹائم دیتے ہیں والدہ کو. جب ایسی صورت ہو تو ٹاک ٹو دیم. چائلڈ میں بی فیسنگ پرابلم، اس سے پوچھا کریں. بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ کوئی اپنی بات بتانا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں صرف بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کریں بلکہ اس سے پوچھا کریں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے تو بچہ بتاتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے بیبی کا ٹینٹرم، اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے. اگر یہ جو بچے کا ٹینٹرم ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے اس کی تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بلکہ بی کمپیشنیٹ ود دی بیبی. بیبی کے ساتھ اس وقت ہمدردی دکھانی چاہیے. اینڈ یوز سمپل کامنگ ایکشنز. ان کو ڈائریکٹ کریں. ہولڈ ہم، ہگ ہم اینڈ کس ہم. ڈونٹ پٹ ہم ان اے ٹائم آؤٹ روم. اس وقت میں ان بچوں کو کارنر میں کھڑا مت کیا کریں کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. کئی مرتبہ بچے خواہ مخواہ ماں باپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نیورو ٹینٹرم. یہ بچے کی دماغی جو ہے نا وہ سوچ ہوتی ہے اور وہ جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے موک اٹیک ہوتا ہے جانوروں میں، ایسے یہ بچہ موک اٹیک کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت میں بچے کو ہیلپ نہیں کرنی چاہیے. اٹ از کیلکولیٹڈ ڈیلیبریٹ بیہیویئر. یہ جو نیورو ٹینٹرم ہے. دے اسکریم اینڈ شاؤٹ. ڈونٹ گیو دیم وٹ دے وانٹ. ایسے وقت میں ان کو وہ چیز نہیں دینی چاہیے جو وہ مانگ رہے ہوں، ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیز لینے کا طریقہ یہی ہے اور پھر ہر دفعہ ایسے ہی ٹف ٹائم دیتے ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ جب کوئی بچہ نیورو ٹینٹرم کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہا ہو تو میک دیم سٹ ان اے سیپریٹ روم، نو آرگومنٹس، اور بی فرم، سے کلیئر نو. دوسرا، یوز ہیومر ٹو گیٹ دیم آؤٹ. مذاق کریں تو ایسے بچے جو نیورو ٹینٹرم کے موڈ میں ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. اور یوز ٹائم آؤٹ ایز اے لاسٹ ریزارٹ. پھر آخر پہ اس کو کارنر میں بھی کھڑا کریں تو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں نے ایسا نہیں کرنا ورنہ مجھے سزا ملے گی.